اسلام کی تاریخ میں مسلمان اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ جس میں خون ریزی کا مقابلہ ہوا اس جنگ کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر کبریٰ، غزوہ بدر عظمیٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جبکہ کفار ابو جہل کی قیادت میں اس جنگ میں گئے۔ یہ جنگ ایک بدر نامی مقام پر ہوئی جو مدینہ المنورہ سے تقریباً 120 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بہت کم تھا جس میں 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 جنگی لباس اور 8 تلواریں، جبکہ ان کے مقابلے میں کفار کے پاس وہ 100 گھوڑے، 700 اونٹ، 600 جنگی لباس تھے۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امداد کے لیے اولاً 1000 فرشتے بھیجے، اس کے بعد 3000 فرشتے بھیجے اور بڑھ کر یہ تعداد 5000 فرشتوں تک پہنچی۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکریوں کی مٹھی اٹھا کر وہ کفار کی طرف پھینکی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ محبوب آپ نے کنکری اٹھا کر کافروں کی طرف نہیں پھینکی لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکی، یعنی حضور کی پھینکنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پھینکنا کہا۔ سبحان اللہ۔ اس جنگ میں 70 کافر جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے، ان میں ابو جہل بھی تھا، اور 70 کے قریب ہی وہ کافر جو ہے وہ قید بھی ہوئے۔ بعد میں انہیں فدیہ ان سے لے کر انہیں رہا کر دیا گیا، اور اس میں 14 مسلمان جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 6 مہاجر صحابہ تھے، اس کے علاوہ باقی انصار صحابہ تھے۔ اور اصحاب بدر کی فضیلت میں ایک حدیث ہے، حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک مسلمانوں میں اہل بدر کے مقام کو کس طرح سمجھا جاتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، میرے نزدیک مسلمانوں میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اہل بدر کا ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، اسی طرح وہ فرشتے جو مسلمانوں کی امداد کے لیے بدر میں پہنچے، انہوں نے بدر میں مسلمانوں کی مدد کی، فرشتوں میں بھی ان فرشتوں کا سب فرشتوں سے زیادہ مقام و مرتبہ ہے، ان کا مقام سب سے زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اہل بدر کی فضیلت میں ایک حدیث سے کافی ہے کہ حضور نے فرمایا، اہل بدر سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور اہل بدر سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو چاہو تم کرو، تمہارے لیے اب جنت ثابت ہو چکی ہے۔ احباب، بعد میں کئی زمانے تک اصحاب بدر کے پاس جو ساز و سامان تھا جو بدر کی جنگ میں استعمال ہوا، اس کو لوگ تبرک خیال کرتے تھے، اس کو تبرک سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر اور ان جیسی محبت سے اپنے سینوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔